آپ لوگ اب سارا راستہ احتیاط کیجئے گا، جنات کے بارے میں اب مزید کوئی بات نہ کیجئے گا، کیونکہ بلوچستان کی یہ ساری وادیاں جنات کا مسکن ہے۔ ان کے کئی قبیلے یہاں آباد ہیں۔ آپ اگر ان کے بارے میں زیادہ تجسس پیدا کریں گے، ان کی بات کریں گے، تو یہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک کزن ہے سلمان بھائی، انہوں نے بلوچستان میں زمین خرید رکھی تھی۔ اس زمین پر ان کا فارم ہاؤس بنانے کا ارادہ ہوا۔ مشاورت کے ارادے سے سلمان بھائی نے چند رشتہ داروں اور دوستوں کو ہمراہ لے لیا اور بلوچستان میں اپنی زمین کا جائزہ لینے کی غرض سے کراچی سے سفر کا آغاز کیا۔ اس وقت وہ لوگ 2 4 ویلز کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سلمان بھائی کا تو بلوچستان اکثر ہی آنا جانا ہوتا تھا، لیکن سفر میں شریک کچھ لوگ ایسے تھے جو بلوچستان کے ان راستوں پر پہلی بار جا رہے تھے۔ جب انہوں نے سب کا شوق دیکھا تو سوچا کہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی زمین کی طرف جایا جائے، تاکہ سب لوگ ان سنسان وادیوں اور پہاڑیوں کا لطف اٹھا سکیں۔ سلمان بھائی کی گاڑی وہیں بلوچستان کا ایک مقامی شخص چلا رہا تھا، تو ان کی گاڑی آگے آگے اور دوسری گاڑی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ راستوں میں پہاڑیوں کی وجہ سے کئی موڑ تھے۔ ایسے ہی چند موڑ مڑنے کے بعد سلمان بھائی کو اندازہ ہوا کہ پچھلی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب چونکہ جو مقامی ڈرائیور تھا وہ ان کے ساتھ تھا اور پچھلی گاڑی کو ہمارے کراچی کے ایک رشتہ دار ڈرائیو کر رہے تھے، تو جب ان کو گاڑی نظر نہ آئی تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان کو کال کی، لیکن معلوم ہوا کہ وہ سب لوگ خیریت سے ہیں، بس تجسس میں ایک پہاڑی کے پاس رک گئے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب سلمان بھائی کے ساتھ جو 2 لوگ تھے، ان میں بلوچستان کا مقامی شخص، وہی جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ لوگ راستہ تو جانتے نہیں ہیں، اگر ہم لوگ آگے نکل گئے تو پھر بھٹک نہ جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہیں رک کر ان لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔ سلمان بھائی کو اس کی بات پسند آئی اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں رک کر ان لوگوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے جب بور ہونے لگے تو وہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ آپس میں تینوں باتیں کرنے لگے کہ جتنی حسین وادی ہے اتنی ہی سنسان ہے۔ ذرا کسی پہاڑی پر چڑھ کر نگاہ دوڑاتے ہیں کہ کیسا منظر ہے چاروں طرف۔ وہاں کا جو مقامی شخص ہے جس کا نام عبدالجبار تھا، وہ چونکہ وہیں کا رہنے والا تھا تو اس کو ان مناظر میں کیا دلچسپی ہونی تھی، لیکن سلمان بھائی اور ان کا دوست ایک دوسرے کے پیچھے پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ سلمان بھائی کافی پھرتیلے ہیں، وہ بڑی مہارت سے اوپر کی طرف چڑھتے چلے گئے اور مڑ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ دوست کا کیا حال ہے۔ خیر، اونچائی تک پہنچ کر اپنی سانس ہی درست کر رہے تھے کہ آواز آئی، تم نے جو عود کی خوشبو لگائی ہے مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے ہانپتے ہوئے ہی جواب دیا کہ صبح سے تم میرے ساتھ ہو، اب تک تو تم نے اس کی تعریف نہیں کی تھی اور اب ایک دم کیا سوچی ہے تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے مڑے تو دوست نظر نہ آیا۔ آگے بڑھ کر نیچے جھانکا تو دوست تو ابھی بھی کافی نیچے ہانپتا ہوا آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا۔ ایک دم ان کا سر چکرا گیا۔ اگر میرا دوست نیچے ہے تو مجھے کس کی آواز سنائی دی ہے؟ وہ پہاڑی اوپر سے بالکل سپاٹ تھی، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جدھر کوئی چھپ سکتا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی، خوف آنے لگا اور وہ گرتے بچتے واپس اترنے لگے۔
نیچے اترتے ہوئے دوست کو بھی آواز دی کہ واپس نیچے کی طرف اترو فوراً۔ اس افراتفری کو دیکھ کر وہ مقامی شخص جو گاڑی کے پاس بیٹھا تھا ان کی طرف لپکا، ان کو سنبھالا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ ان کا دوست بھی خفا ہوتا ہوا ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ تم کم سے کم میرے اوپر آنے کا تو انتظار کرتے، مجھے آدھے راستے سے ہی واپس بلا لیا۔ اب سلمان بھائی سے تو جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا کہ کیا کہیں۔ وہ مقامی شخص اس جگہ سے خوب واقف تھا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی ہوائی چیز ٹکرا گئی ہے ان کو۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی وہاں سے واپسی کے راستے پر لے لی جدھر باقی افراد رکے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو بھی ساتھ لیا اور پھر ایک دوسرے راستے سے اس وادی سے نکل گئے۔ سلمان بھائی کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو انہوں نے جو اوپر گزرا تھا سب کچھ کہہ سنایا۔ اس مقامی شخص نے کہا کہ آپ لوگ جس جگہ پر رکے ہوئے تھے وہ سارا پہاڑیوں کا سلسلہ جنات کا مسکن ہے۔ آپ لوگوں کو خود عجیب نہیں لگا کہ اتنی حسین وادی ہے لیکن آس پاس تک کوئی آبادی نہیں؟ اس وادی کے جنات وہاں کسی کو بسنے نہیں دیتے۔ آپ لوگ مہمان ہیں، میں ڈرانا نہیں چاہتا تھا اس لیے آپ کو روکا نہیں، لیکن میں خود گاڑی میں اسی لیے بیٹھا رہا تھا کہ مجھے معلوم تھا کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوگا۔ آپ شاید یقین نہ کریں لیکن جنات ہمارے چاروں طرف تھے اس وادی کے اندر، میں ان کو محسوس کر رہا تھا۔ ہم تو انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم مستقل ان کی نظر میں تھے۔ شکر ہے کہ کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، صرف اپنے ہونے کا احساس دلایا آپ کو۔ سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت بہت بھاری ہو رہی ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں نے ان کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا۔ دم کرنے سے ان کی طبیعت تھوڑی سنبھلی اور آنکھ لگ گئی۔ پھر ان کے دوست بتاتے ہیں کہ ہم نے اس مقامی شخص سے استفسار کیا کہ تم تو یہیں رہتے ہو، تم نے تو اپنے سامنے کئی واقعات دیکھے ہوں گے۔ وہ تھوڑا ہچکچایا لیکن اس کے بعد کہنے لگا کہ ہاں، بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہمارا قبیلہ اصل میں خانہ بدوش ہے، ہم ایک جگہ مستقل طور پر نہیں رہتے، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہم مقام بدلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنے خیمے اکھاڑ کر جانوروں کو لیے سفر کر رہے تھے۔ ہمیں ایک وادی کے دامن میں خیمے لگانے تھے۔ جب ہم اس وادی کے قریب پہنچے تو ہمیں تھوڑے فاصلے پر ایک اور قافلہ نظر آیا۔ اس قافلے پہ نظر پڑتے ہی ہمارے بڑوں نے سب کو وہیں رکنے کا کہا۔ وہ قافلہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا، لیکن قافلے میں موجود لوگ بڑے عجیب دکھ رہے تھے، سر سے پیر تک سفید چادروں میں چھپے ہوئے، ایسے کہ چہرہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی چال بھی بڑی عجیب تھی، وہ ہوا کی طرح لہراتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر گم ہو جاتے، کبھی کسی کا قد طویل ہو جاتا اور لمحے بھر میں بالکل چھوٹا ہو جاتا۔ جیسے جیسے وہ ہمارے قریب ہوتے جا رہے تھے ہم پر ایک عجیب ہیبت طاری ہونے لگی تھی، طبیعت بوجھل ہو گئی تھی، دل بھاری ہونے لگا تھا، جانوروں میں ہلچل مچ گئی تھی، کئی جانور تو وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ جب وہ قافلہ ہمارے سروں پر آ گیا تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ اپنے چہرے چھپا کر بیٹھ جاؤ اور انہیں گزرنے دو، ان کی طرف توجہ مت دو۔ اور وہ جو مخلوق تھی ہمارے بیچ اس طرح سے گزرتی چلی گئی جیسے ہوا کے جھونکے ہوں۔ اور اسی طرح لہراتے ہوئے وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف چلے گئے۔ یقین جانیے خوف کا یہ عالم تھا
کہ ہم ان کے جانے کی کتنی ہی دیر بعد تک ویسے ہی بیٹھے رہے۔ کافی دیر گزر گئی تو ایک ایک کر کے سب نے ہمت کی اور کھڑے ہونے لگے۔ تب ہمارے بڑوں نے بتایا کہ یہ ان وادیوں کے جنات ہیں، 1000 سالوں سے ان کے قبیلے یہاں آباد ہیں، لیکن چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ نہ جانے یہ کون سا پہر تھا کہ ہم سب کو ان کا پورا قافلہ نظر آ گیا تھا۔ وہ خود پر بیتا یہ واقعہ ہمیں سنا رہا تھا اور ہماری حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہماری دوسری گاڑی ہم سے بس تھوڑا آگے نکل گئی تھی۔ اسی وقت گاڑی کی چھت پر زوردار آواز ہوئی، جیسے کوئی وزنی سا پتھر گرا ہو۔ ہم لاہور پڑھتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر جم گئے۔ اب اس مقامی شخص نے کہا کہ آپ لوگ گھبرائیے نہیں، بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے، کیونکہ میں گاڑی کو ریس دے رہا ہوں لیکن اس کی رفتار دھیمی ہوتی جا رہی ہے، جیسے گاڑی بہت وزنی ہو چکی ہو۔ سلمان بھائی بھی اب تک جاگ چکے تھے۔ عبدالجبار نے گاڑی سائڈ پر روک لی اور دروازہ کھول کر چھت کے اوپر جھانکنے لگا۔ بس اس نے اوپر ذرا سا ہی جھانکا ہوگا کہ لاہور پڑتا ہوا چیختا چلاتا واپسی کے راستے پہ بھاگنا شروع کر دیا۔ اب کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ ہوا کیا ہے، اور بغیر کچھ سوچے سب گاڑی سے نکلے اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ہم سب لوگ جس طرف بھاگ رہے تھے ادھر سے ایک اور جیپ آتی دکھائی دی، اور ہم سب کو ایسے بھاگتا دیکھ کر وہ رک گئی۔ جیپ روک کر وہ لوگ بھی جیپ سے باہر نکلے، تب تک وہ مقامی شخص ان کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ وہ لوگ اس سے بات کرنے لگے، ہم بھی تب تک ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ جیپ میں جو لوگ سوار تھے وہ بھی وہیں کے مقامی تھے۔ عبدالجبار ان کو بتا رہا تھا کہ گاڑی پر کوئی چیز آ کر گری تھی اور گاڑی بہت وزنی ہو گئی تھی، تو میں نے سائیڈ میں روک کر ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو ایک بونا سا شخص دکھا، جس کا پورا جسم مڑا ہوا تھا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوئے تھے اور چہرے کے نقوش مٹے ہوئے تھے۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شخص اب تک وہیں گاڑی کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس جیپ میں ایک بزرگ بھی تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ نیچے اترے اور کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، لیکن قریب نہ آنا، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ وہ بزرگ بالکل آرام سے چلتے ہوئے اس عجیب الخلقت چیز کے پاس گئے اور بات کرنے لگے۔ ہم تو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ ہمیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان مشکل سے کوئی 1 منٹ بھی بات نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ چیز گاڑی پر سے گول گھومتی ہوئی نیچے کی طرف آئی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ہم سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب تو حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، سب کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اب وہ بزرگ واپس ہماری طرف آئے اور کہنے لگے، یہ جنات کی ایک قسم تھی، وہ انسان کا روپ لینا چاہ رہا تھا لیکن صحیح سے لے نہیں سکا، اسی لیے عجیب دکھ رہا تھا۔ آپ لوگ اب سارا راستہ احتیاط کیجئے گا، جنات کے بارے میں اب مزید کوئی بات نہ کیجئے گا، کیونکہ بلوچستان کی یہ ساری وادیاں جنات کا مسکن ہے۔ ان کے کئی قبیلے یہاں آباد ہیں، اور یہ اتنی تعداد میں ہے کہ آپ کے آس پاس ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ اگر ان کے بارے میں زیادہ تجسس پیدا کریں گے، ان کی بات کریں گے، تو یہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ آپ کو نظر صرف ایک آ رہا تھا، جبکہ اس وقت کئی جنات آپ کی گاڑی میں موجود تھے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ مت پوچھنا میں نے ان سے کیا بات کی اور مجھے ان سے خوف کیوں نہیں محسوس ہوا، یہ باتیں جانے دو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہم لوگ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا دیکھ چکے تھے، ہم میں سے تو کسی کی ہمت نہیں بن پائی کہ اس گاڑی میں جا کر دوبارہ بیٹھیں۔ اتفاق سے وہ جیپ والے لوگ بھی کراچی کی طرف ہی جا رہے تھے، تو طے یہ پایا کہ وہ بزرگ اور سلمان بھائی اس گاڑی میں بیٹھیں گے، باقی افراد ان لوگوں کی جیپ میں بقیہ سفر طے کریں گے۔
تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ہمیں اپنی دوسری گاڑی بھی ایک پمپ پر ہمارا انتظار کرتی ہوئی مل گئی۔ خیر، اس طرح ایک تفریح کے غرض سے شروع ہوا سفر ہماری زندگی کا سب سے خوفناک سفر بن کے ختم ہوا۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہمیشہ اس امید سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ عدنان بھائی نے کراچی سے شیئر کیا ہے، اور یقین کیجئے ان کے پاس کئی دلچسپ اور ڈراؤنے واقعات ہیں جو ان کا وعدہ ہے کہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ عدنان بھائی، واقعہ بہت دلچسپ تھا۔ واقعی بلوچستان میں کئی علاقے غیر آباد ہیں، اور جب ان وادیوں میں انسان نہیں بستے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں ضرور کوئی ایسی اندیکھی مخلوق کا بسیرا ہوگا۔ بلوچستان کی وادی کا ایک اور سچا واقعہ میں نے کچھ دن پہلے شیئر کیا تھا، جس کا لنک اوپر شو ہو رہا ہوگا، تو اس واقعے کو بھی ضرور سنیے گا۔ وقاص احمد کا بھیجا گیا یہ سچا واقعہ بھی بے حد پر اسرار ہے۔ اب اس وعدے کے ساتھ جدا ہوتے ہیں کہ ایک اور سچے واقعے کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ دل سے نفرتیں مٹا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، اور میرا ساتھ دینا بھی نہ بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے، اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے والے تمام لوگ جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔